بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دل خراش اور سنسنی خیز انکشاف کیا جا رہا ہے کہ پیمز میں جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے 15 بچے زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا؟ اعلیٰ ترین تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی بڑا اہم ترین اور ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیمز میں جان بوجھ کر آگ لگائی گئی اور 15 بچوں کو جلانے کا یہ منصوبہ تھا، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ بات رپورٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا، پاکستان کا بڑا میڈیا گروپ۔ میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پیمز اسپتال میں خوفناک آتش زدگی کے سبب 15 معصوم پھول کھلنے سے قبل ہی مرجھا گئے۔ یہ سانحہ نہیں، جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ یہ لوگ نرسری کو لاک کر کے کیوں گئے؟ کون تھا جس نے نرسری کو لاک کر دیا؟ نرسری بند تھی۔ یہ کوئی سانحہ نہیں، جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف جان بوجھ کر کیا گیا بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بچے غائب کیے گئے یا بچے جلائے گئے، جبکہ کسی ڈاکٹر کا ایک بال تک نہیں جلا، صرف اور صرف بچے جلے۔ ڈاکٹر، نرسز، اسٹاف میں سے کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ ان کے ایک آدمی نے کہا ہم بڑے لوگوں کو بچا رہے تھے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے، میں بتاؤں گا کوٹ ان کوٹ۔ 2 گھنٹے بعد ریسکیو اور 4 گھنٹے بعد پولیس پہنچی۔ اے سی ڈی سی گھوم پھر کر واپس چلے گئے۔ پیمز کے اسٹاف کو جب تک پیسے نہ دو یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ گفتگو، یہ انکشافات رپورٹ ہوئے ہیں، کوٹ ان کوٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ میڈیا کا نام بھی، میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے سامنے کچھ دیگر پہلو رکھتا ہوں۔ اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جن صاحب کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وہ صاحب ماضی میں کیا گل کھلاتے رہے ہیں؟ سینئر صحافی اعزاز سید صاحب ان کے متعلق کیا انکشاف کر رہے ہیں؟ میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے پیمز میں آتش زدگی کی انکوائری کے لیے شاہد خان نامی جس ریٹائر سیکرٹری کو یہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہ سیکرٹری داخلہ تھے جب، تو انہوں نے اپنے زیر انتظام پولیس فاؤنڈیشن سے ایک پلاٹ الاٹ کروایا، پھر اسے کمرشل کروا لیا اور پھر اسے بیچ دیا گیا۔ نیب نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا، مگر بعد میں سب کچھ کلیئر ہو گیا، اور پھر آگے چل کر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ موصوف ذہنی طور پر اتنے تندرست ہیں کہ وزارت داخلہ کے سٹاف کو خود تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اب وہ اس واقعے کی، اس کیس کی انکوائری کریں گے۔ اندازہ لگا لیجئے، آگے وہ انورٹڈ کاماز میں بریکٹ میں یہ لکھ رہے ہیں سینئر صحافی اعزاز سید کہ مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم اس پس منظر کو نہیں جانتے ہوں گے، میں تو اسے طنز ہی سمجھ رہا ہوں، میں کیسے اس کے اوپر یقین کر لوں کہ ماشاءاللہ اس طرح سے 18 گھنٹے جاگ کر کام کرنے والے وزیراعظم شہباز شریف، انہیں شاہد خان صاحب سیکرٹری داخلہ جن کی سربراہی میں وہ یہ کمیٹی بنا رہے ہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ موصوف کا ماضی کیا بتاتا ہے، شاہد خان صاحب کیسے سیکرٹری داخلہ تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو اور بھی کہی جا رہی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سینئر صحافی ابصار عالم صاحب نے کہا کہ صوبہ اسلام آباد کے رہائشی صدر، وزیراعظم، نائب وزیراعظم، سینٹ چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی، چیف جسٹس پاکستان، ججز، سنیے ذرا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت اور ججز، چیف جسٹس اسلام آباد اور ججز، وزیر صحت، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر تعلیم، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل، نیول چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، چیف الیکشن کمشنر، 100 سینیٹرز، 336 ممبران قومی اسمبلی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سی ڈی اے چیئرمین، آئی جی پولیس، درجنوں وزیر مشیر، درجنوں سینئر بیوروکریٹس۔ جس دن ان سب کے بچے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ان کا علاج اسلام آباد کے دونوں سرکاری اسپتالوں یعنی پیمز اور پولی کلینک میں ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر سارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر چاہے جتنے مرضی صوبے بنا لیجئے، سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر واقعی ان صاحبان کا علاج ان اسپتالوں میں ہو رہا ہو، ان صاحبان کے بچے ان اسپتالوں کے اندر، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں
ان سرکاری اسپتالوں کے اندر پیدا ہو رہے ہوں تو کیا اس طرح کا حال ان سرکاری اسپتالوں کا، سرکاری اسکولوں کا ہو سکتا ہے؟ بالکل درست بات کی محترم ابصار عالم صاحب نے کہ اگر واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہی المیہ ہے پاکستان کا کہ ایک نہیں دو پاکستان۔ یہاں پر کیونکہ ہم جیسے مزدوروں کے، غریبوں کے اور عام لوگوں کے بچے، عام لوگوں کے اہل خانہ، عام لوگوں کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار ان اسپتالوں کے اندر آتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ حالت ہے۔ اور اب جو انکشافات کیے جا رہے ہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ان 15 بچوں کا قاتل کون ہے؟ جی ہاں، باقاعدہ طور پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ماں باپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی سانحہ نہیں ہے، یہ قتل ہے، اس کو قتل کہا جانا چاہیے اور قاتلوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ تین پہلو بڑے امپارٹنٹ ہیں، میں باری باری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا انتظامیہ کو، کیا وفاقی وزیر صحت کو، کیا ان کے انچارج محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پمز اسپتال کی حالت زار کا پتہ تھا؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ ان دونوں اسپتالوں کو دیا جاتا ہے اور بالکل اس حالت زار کا اندازہ تھا۔ بتایا جا رہا تھا انہیں کہ ان دونوں اسپتالوں کی حالت انتہائی خراب ہے، خدا نخواستہ اگر یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہاں آگ بجھانے والے آلات ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہاں ایسی کسی آتش زدگی کی صورت میں اس سے نمٹنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ بتایا گیا تھا، کہا جا رہا ہے کہ انہیں اطلاعات تھیں، انہیں معلومات تھیں کہ خدا نخواستہ خاص طور پر یہاں یہ جو بچوں کی نرسری تھی، نومولود بچوں کی، یہاں پر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے بچانے کے انتظامات ناکافی ہیں، اس واقعے سے بچنے کے انتظامات ناکافی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ انفارمیشن، یہ اطلاعات ان کے لیے پریورٹیز نہ بن سکیں کہ ان معاملات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آگے چل کر دوسرا اس کا پہلو کیا ہے؟ ریسکیو سروس اور پولیس۔ ریسکیو سروس اور پولیس کا ریسپانس ٹائم کتنا تھا، کتنی دیر میں وہ پہنچے؟ والدین تو یہ بتا رہے ہیں، میڈیا تو یہ بات کر رہا ہے کہ انہیں 4 گھنٹے لگے اس واقعے کے بعد پمز اسپتال پہنچنے میں، یعنی اسلام آباد کے دل کے اندر سب سے بڑا سرکاری اسپتال پمز اسپتال، جس کی جانب درجنوں تھانوں کی طرف سے راستے جاتے ہیں، اس جگہ پر پولیس اہلکاروں کو، ریسکیو اہلکاروں کو پہنچنے میں 4 گھنٹے لگے۔ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پورا میڈیا، یہ والدین کہہ رہے ہیں بات، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ تیسرا پہلو کہ آگ بجھانے والا عملہ، جی ہاں، فائر بریگیڈ، پچھلے چند دنوں سے ہم اس قسم کی خبریں پڑھ رہے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر فوٹیجز چلائی جا رہی ہیں کہ جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اچانک ایک چھپ چھپا کے ہنگامی وزٹ کر لیا ہے اور جناب رسپانس دیکھا ہے کہ آگ بجھانے والا عملہ فائر بریگیڈ اسلام آباد کا کیسے کام کرتا ہے۔ کال کی گئی، بتایا گیا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، بڑی ایمرجنسی میں پہنچے، رسپانس ٹائم چند منٹوں کا تھا اور جا کے انہوں نے آگ بجھا دی۔ لیکن یہ دل خراش واقعہ، اس کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، والدین یہ بات کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں میڈیا، حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ریسکیو اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو آگ بجھانے والا عملہ، جو فائر بریگیڈ ہے، وہ بھی اس واقعہ کے جب یہ آگ لگی تو اس کے بعد 2 گھنٹے بعد پہنچے۔ فوٹیجز آ چکی ہیں کہ کیسے لوگ خود، لوگوں کے اہل خانہ، لوگوں کے رشتہ دار، بچوں کے والدین، بچوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کے عزیز و اقارب، وہ یہ سارا کام سر انجام دے رہے تھے سیڑھیاں لگا لگا کر، بلکہ وہاں جو کچھ لوگ موجود تھے عملے کے، یا جو ڈاکٹر تھے یا نرسز تھیں، پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ اگر صرف ایک ڈاکٹر، نرس یا عملہ اگر ایک بچے کو بھی اٹھا کے بھاگ جاتا تو ان 15 قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اور وہ جو خالہ ہیں جنہوں نے اپنی بھانجی کو بچایا، وہ یہ بات بتا رہی ہیں کہ مجھے
دھمکیاں مل رہی تھیں, مجھے یہ کہا جا رہا تھا پہلے کہ آپ کس کو اٹھا کر لے گئیں, یہ کس کی بچی ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, اسے تو ہم نے بچایا, میڈیا کو نہ بتائیں اسے آپ نے بچایا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ہولناک انکشاف کیا کہ وہاں پر نرس اور ڈاکٹر اور عملہ جو موجود تھا تھوڑا بہت, وہ بھی جب یہ واقعہ ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے. بھاگ رہے تھے تو میں نے راستے میں پوچھا کیا ہوا, تو مجھے کہنے لگے آگ لگ گئی ہے, کسی مرد کو بلائیں. مجھے انہوں نے بتایا تو میں واپس بھاگی اس جانب جہاں پر میری بہن بھی تھی اور جہاں پر میری نومولود بھانجی بھی تھی. میں ان دونوں کو لے کر باہر نکلی. یعنی اس خاتون نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اس کے پاس اگر اتنا وقت تھا کہ آگ لگنے کے بعد وہ بھاگے, پھر ان سے راستے میں ملے, انہوں نے اس کے بعد ریئیکٹ کیا, واپس گئیں اور بچا کر لے آئیں. اور وہ جو بھاگ کے آ رہے تھے, اگر وہ بجائے بھاگنے کے وہیں سے ایک ایک نرس ایک ایک ڈاکٹر ان بچوں کو لے کے باہر نکلتے تو کتنی قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں. لیکن تربیت کا معاملہ ہے, ٹریننگ کا معاملہ ہے, پریورٹی کا معاملہ ہے. اب ہم خبریں سن رہے ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے جناب کمیٹی بنا دی گئی ہے, کتابیں موجود ہیں پاکستان میں درجنوں, پاکستان میں 20 ٹربیونل بنے, 20 کمیشن بنے, 20 کمیٹیاں بنی. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہونے سے لے کر اور آخری واقعہ آج تک کا جو پیش آیا ہے, یہ جو سانحہ جیسے جو قرار دیا جا رہا ہے, لیکن والدین اسے سانحہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ عمدن قتل, جی ہاں جان بوجھ کر قتل ہے. کیونکہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اب اس میں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, تھم نیل جو میں نے آپ کے سامنے لگا رکھا ہے, اس میں سب سے بڑی تصویر محترم فیلڈ مارشل صاحب کی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, بالکل ایسا یہ نہیں بنتی, لیکن جتنے اختیارات ہیں اس وقت ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بے شمار معاملات کے حوالے سے, جس طرح سے اس پورے نظام کے اوپر ان کا کنٹرول ہے, تو مائیں اور والدین تو پھر وہ بیچارے کیا کریں. وہ تو یہی کہہ سکتے ہیں نا, وہ تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے بچوں کو بچا لیں. اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو شہباز شریف صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے, وزیر اعظم ہیں وہ, پتا ہے سب کو کہ اس ملک کا نظام کون چلا رہا ہے, لیکن جہاں بات ان کے اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, مال آل اور کھال بچانے کی, تو وہاں پر بھی تو وہ اقدامات اٹھاتے ہیں. تو کیا ان 14-15 بچوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ اقدامات نہیں اٹھا سکتے تھے؟ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, بڑی جناب ان کی تصویریں جگہ جگہ لگی ہوتی ہیں کہ جناب سیلاب سے لوگوں کو بچا لیا, فلاں چیز سے لوگوں کو بچا لیا. بڑے وہ دوسرے صوبوں کی ہیلپ کرتی رہتی ہیں, بڑا سامان بھجواتی رہتی ہیں. شہباز شریف صاحب ان کے چچا ہیں, وہ سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, جڑواں شہر راول پنڈی ان کے انڈر آتا ہے, ساتھ ہی اسلام آباد ہے. ابا جی ان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو لوگ سوال کرتے ہیں ان سے بھی کہ مریم نواز صاحبہ آپ تو بچوں کی ماں بھی ہیں, آپ تو بچوں کی نانی دادی بھی ہیں, آپ تو یقیناً کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھا سکتی تھیں, اگر اٹھا سکتی ہیں تو اٹھائیے, ہمارے بچوں کو بچا لیجئے. تصویر نواز شریف صاحب کی بھی ہے جو کہ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جی ہاں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور مال اور آل اور کھال ان سب کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا. لوگ سوال کر رہے ہیں وہ ان بچوں کو بھی بچا سکتے تھے. لوگ جائز بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خدا رہا ہمارے بچوں کو بچا لیجئے. تصویر آصف زرداری صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے, صدر مملکت ہیں, پہلے بھی صدر مملکت رہے, پیپلز پارٹی 4-5 حکومتیں گزار چکی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویر لگی ہے, وزیر خارجہ رہے, ماشاءاللہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, بڑے معاملہ فہم ہیں, پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں, معاملات ٹھیک کرتے ہیں. لوگ ان سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو بتا سکتے تھے, کیوں نہیں بچایا. تصویر عمران خان صاحب کی بھی لگی ہے, وہی عمران خان صاحب کے جنہیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے جب پمز اسپتال لایا گیا تو اس کے بعد یہ پتا چلا کہ پمز اسپتال کے اندر تو مشینیں ہی ٹھیک کام نہیں کر رہی, پمز اسپتال کے اندر تو طبی آلات ہی پورے نہیں ہیں. اور بروقت انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی آگاہ کیا, کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں, انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بتایا, اور ان کی بہنوں نے جب بات کی میڈیا پہ, پارٹی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا, پورے ملک کے اندر شور مچ گیا. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جا کر دیکھ لیں. میں کوئی عمران خان صاحب کو بچا نہیں رہا کہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی, وہ چاہے آئے کسی بھی طریقے سے زور زبردستی انہیں لایا گیا, جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے شیئر کر دیا. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, اخبارات دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا اسلام آباد میں سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے, یہاں سابق وزیر اعظم کو لایا جاتا ہے, ان کے طبی معائنے کے لیے, علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں,
طبی عملہ موجود نہیں ہے اور اس طرح کے طبی آلات موجود نہیں ہیں، میڈیکل آلات کی کمی ہے، وہ مشینیں موجود نہیں ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہونی چاہیے، کاغذوں کے اندر ہیں لیکن اصل میں نہیں ہیں۔ اور پھر انتظامیہ کا موقف آپ دیکھ لیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، ہم نے ایسا کیا، ہم پر الزام نہ لگائیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نیا صوبہ بنانا چاہتے ہیں کراچی کو، ایک چھوٹا سا شہر ان کے انڈر ہے اسلام آباد، اور اس کے بھی 2 اسپتال، شہر نہیں، اس شہر کے 2 اسپتال، پمز اور پولی کلینک، اور یہ حال ہے۔ لوگ ان سے بھی جائز سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو نہیں بچا سکے، کون ہے ان بچوں کا قاتل؟ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پیرنٹ سے زیادہ کسی کو کسی بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، والدین ہی کو رپورٹ کر رہا ہے۔ والدہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ متاثرہ والد کا کہنا ہے کہ یہ ثانیہ نہیں، جان بوجھ کر آگ لگائی گئی ہے۔ نرسی کو کس نے لاک کیا تھا، کون نکل نہیں؟ متاثرہ والدہ نے کہا کہ بچے غائب کیے گئے اور جلائے گئے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، ڈاکٹر کا بال تک نہیں جلا، صرف بچے جلے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ متاثرہ والدہ شکوہ کر رہی ہیں کہ سب ہو کر چلے جاتے ہیں، کہ کوئی سٹاف یہاں میں کسی کی بات نہیں سنتا، اور صرف بچے جلے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں، والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے، ان بچوں کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔